شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انعام چل رہی ہے. پہلی آیت کے اندر ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ فلاں نشانی دکھا دیں، فلاں نشانی دکھا دیں، فلاں معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکذیب کی، کہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ جو کفر ہے، انکار ہے، یہ ناشی من عناد و اتباع الہوا ہے. یہ جو انکار کر رہے ہیں، اس انکار کی وجہ، اس انکار کا ریزن اور سبب ہٹ دھرمی اور خواہش نفس کی پیروی. اب جب آدمی ہٹ دھرم ہو جائے اور آدمی اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگے تو اس کے سامنے دلائل اور براہین کے انبار لگا دیے جائیں تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرے گا. جی، چاہے وہ کتنے بڑے دلائل، کتنے بڑے معجزے، کتنے بڑے براہین ہوں. جیسے یہ بتائے گا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کرنے لگتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. کہا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ نشانی دکھا دو، یہ نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ انکار ہٹ دھرمی اور خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے ہے. اور جب کسی چیز کے پیچھے یہ دونوں چیزیں آ جائیں، ہٹ دھرمی اور خواہش نفس کی اتباع، تو کوئی بھی دلیل اس کے سامنے رکھ دو، کتنی بڑی دلیل کیوں نہ رکھ دو، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے، مردوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لے یا ان سے بات کرنے لگے، ایمان نہیں لاتے. یہ بتائے گا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. ایمان نہیں لاتے. ایک بات تو یہ بتائی گئی. دوسرے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جہاں بھیجے گئے، وہاں ہم نے انسانوں میں کے شیاطین اور جنوں میں کے شیاطین کو ان کا دشمن رکھا ہے. ہاں، کوئی نہ کوئی دشمن نبی کا ہوتا تھا، شیاطین انس میں سے، شیاطین جن میں سے. جی، یعنی نبی کا دشمن ہونا ضروری ہے جو نبی کے اس پیغام کی مخالفت کرے.
یہ سنت رہی ہے اللہ کی کہ جہاں نبی بھیجا جاتا ہے اس کے مخالفین وہاں رکھے جاتے ہیں. اچھی بات ہے. اور یہ مخالفین، یہ دشمن انسانوں میں کے برے لوگ ہوتے ہیں اور جنوں میں کے برے ہوتے ہیں، شیاطین انس اور جن. اور یہی نقطہ ملا کہ چونکہ علماء ربانیین، اچھے علماء، یہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، لہذا وراثت میں انبیاء کا علم ملتا ہے تو وراثت میں یہ دشمن بھی انہیں ملتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ علماء کے مخالفین بہت ملیں گے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور ابن جریر نے کہا کہ ان میں سب سے برے جو ہوتے ہیں وہ شیاطین انس ہوتے ہیں. ایک ہوتے شیاطین جن اور ایک ہوتے شیاطین انس. تو انسانوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے شیطانوں سے برے ہوتے ہیں، زیادہ برے ہوتے ہیں. اس لیے کہ شیاطین جن دکھائی نہیں دیتے، یہ تو دکھائی دیتا ہے. اس کو دوسرے کو بہکانے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی جنس سے ہے، اسی کی قبیل سے ہے. تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. کون؟ شیاطین انس. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں شیاطین جن سے پہلے شیاطین انس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایسا کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں میں کہ شیاطین کا تذکرہ پہلے کیا گیا اس لیے کہ یہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور شیاطین جن کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. کرتے کیا ہیں یہ؟ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں، دیکھو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دھوکہ دینے کے لیے یہ باتوں کو ملمہ کرتے ہیں. ملمہ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ گوبر کے اوپر سونے کا پانی چڑھاتے ہیں. اندر رہتا گوبر اور اوپر سے دکھتا ہے کہ یہ سونا ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں. اندر گوبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ بتا رہے زخرف القول غرورا. دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. زخرف القول، بات کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں. تو گویا کہ یہ چکنی چپڑی باتیں در حقیقت یہ جال ہوتی ہیں پھنسانے کے لیے. جیسے مکڑی جالا بنتی ہے مکھی کو پھنسانے کے لیے، ایسے ان کی چکنی چپڑی باتیں یہ جال ہوتی ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے، پہلے ہم اس کو واضح کر دیں. ایک ہوتا ہے اقتراف، یہ دیکھو یہی ہے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اقتراف کا مطلب پہلے بتاتے ہیں ہم عربی میں، اس لیے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے. ایک انار لے لیں اور انار سوکھا ہوا ہو، انار سوکھا ہوا، اب اس کے چھلکے کو جب اتاریں گے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے گا. جی، یہ انار ہے اور سوکھا ہوا ہے. اب اس کا چھلکا اتار کر ہمیں گودے تک پہنچنا ہے. تو گودے تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ چھلکا اتارنا ہے. فصل المقروفی اللبہ، دانوں تک پہنچنے کے لیے اور اس کے مغز کی طرف پہنچنے کے لیے پہلے چھلکا اتاریے. اور اگر یہ رمان اور یہ انار سوکھا ہوا ہے تو ایسے آپ اس کو کریں گے، چھلکا اتاریں گے تو ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلے گا وہ. اور دوسرے اس میں آپ کو محنت لگے گی، مشقت لگے گی، زور سے کھینچیں گے تب نکلے گا، ٹوٹ کر نکلے گا. اس کو کہتے ہیں اقتراف. جی،
اور اگر کوئی تازی موسمبی ہو، جی تازی ہو، اور اس کا چھلکا آپ اتاریں تو آسانی سے چھلکا اتر جائے گا، اس کو کہتے ہیں تقشیر۔ آسانی سے چھلکا اتر جائے اگر پھل کا تو یہ ہے تقشیر، اور اگر مشکل اور مشقت سے چھلکا اترے گودے تک پہنچنے کے لیے تو یہ مشقت سے، تکلیف سے جو چھلکا اتر رہا ہے، دیٹ از کالڈ اقتراف۔ وہی کہا گیا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ آدمی کوئی عمل کرتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں محنت لگتی ہے، جی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک MBBS کے طالب علم کو کتنی محنت کرنی ہوتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، ایک IAS آفیسر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن بننے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جی تو گول کو حاصل کرنے کے لیے، گول کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو محنت لگ رہی، جیسے گودا ہے، گودے تک پہنچنا ہے، یہ منزل ہے، اس سے پہلے چھلکا اتارنا ہے، تو چھلکا اتارتے وقت آپ کو مشقت اگر برداشت کرنی پڑے تو یہ اقتراف، اب آپ گودے تک پہنچیں گے، جی اس کا نام اقتراف ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک ہے کسب اور اکتساب۔ کسب جو ہوتا ہے اپنے لیے ہوتا ہے اور غیروں کے لیے ہوتا ہے، اور اکتساب جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہوتا ہے۔ اکتساب، یہ فرق ہے کسب اور اکتساب میں، آگے وہ لفظ آ رہا ہے، یکسبون بھی آ رہا ہے آگے۔ تو اقتراف کا مطلب سمجھ گئے؟ مشقت سے چھلکا اتارا جائے، یعنی مشقت کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کیا جائے، اس کو اقتراف کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تو پہلے ان کی طرف دل جھکتے ہیں، ایسے جی دل ایسے جھکتے ہیں، ہاں یہ تو سونا ہے حالانکہ اندر گوبر ہے، تو اب دل جھکتے ہیں پہلے، جی وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، دل جھکتا، افئدہ مانے دل، دل پہلے جھکتے ہیں، اچھا اور دل جب جھک گئے تو اب پہلے اس کو پسند کرتے ہیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور جب پسند آ گئی وہ چیز تو وَلِيَقْتَرِفُوا، تب اس کو کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو اسٹیپ دیکھو، چکنی چپڑی باتیں پیش کی گئیں، اب دیکھنے میں اچھی چیز ہے، وہ لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، اندر گوبر ہے لیکن اوپر سے خوبصورت لگ رہی ہے، تو اب پہلے اس کی طرف دل مائل ہوگا، کتنی اچھی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، پسند آ جائے گی وہ چیز، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو لے لے گا وہ۔ یہ ترتیب بتائی گی، جی وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ۔ اچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کون لوگ مائل ہوتے ہیں؟ کہا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ چکنی چپڑی باتوں کی طرف جھک جاتے ہیں، اور پھر اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر وہ چیز کرنے لگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو شیطان برائیوں کو مزین کرتا ہے، جی برائیوں کو مزین کرتا ہے، برائی ہے لیکن اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر آدمی کا دل اس برائی کی طرف جھکتا ہے اور پھر اس کو پسند کرنے لگتا ہے، پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ اسٹیپ ہے یہ بہکانے کا، اللہ اکبر۔ یہ میں اس وجہ سے یہاں پر واضح کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ آگے میں بتانے والا ہوں کہ ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو، آدم و حوا کو شیطان نے کس طریقے سے شیشے میں اتارا ہے۔ پہلے اختلاف کا معنی یہاں سمجھ لیں اچھی طرح، جی اس کے بعد فرمایا گیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا گیا قرآن حکیم کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے صدق اور دوسرے عدل۔ کیا مطلب؟ کل ما اخبر اللہ بہ فہو حق، اللہ نے جتنی خبریں اس قرآن میں بیان کی ہیں، جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں، جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، سب کی سب حق ہیں، اس کو کہتے ہیں سب کی سب سچی ہیں، بتایا گیا حق ہیں اور سچی ہیں۔ اچھا یہ تو ہوا صدق، کل ما اخبر اللہ بہ فہو حق، اللہ نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کتاب میں، سب کی سب صدق ہیں، سچی ہیں، جی
عدل وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ، اور جتنے احکام اس میں ہیں سب کے سب اعتدال پر مبنی ہیں. اعتدال پر مبنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم ایسا نہیں ہے کہ آدمی اسے کر نہ سکے. ہاں ایسا نہیں ہے. جتنے بھی احکام دیے گئے آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. پہاڑ اٹھانے کے لیے تھوڑی کہا گیا ہے کہ پہاڑ اٹھا لو. ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے اس میں کہ آدمی اسے کر نہ سکے. تو جتنی خبریں ہیں سب سچی ہیں اور جتنے احکام دیے گئے ہیں سب معتدل ہیں. معتدل کا مطلب آدمی آسانی سے ان احکام کے اوپر عمل کر سکتا ہے. یہ قرآن حکیم کی 2 صفتیں بیان کی گئی. یہ بڑی عجیب بات ہے جی. اور آگے فرمایا گیا لا مبدل لکلماتہ، کوئی آدمی قرآن کے کسی لفظ کو اور اس کے معنی کو، اس کے مدلول کو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ذمہ لیا اس کا. کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. لہذا یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ویسے ہی ہے جیسے کہ جبریل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے تھے. ذرہ برابر کم و بیشی نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. ہر لفظ محفوظ ہے اور ہر لفظ کا مدلول محفوظ ہے. مدلول مینس میننگ، معنی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم حق پر ہیں. فرمایا گیا ایسا نہیں ہے. ان اکثر اہل الارض علی باطل، دنیا کی پوری اکثریت آپ دیکھیں گے، دنیا کی اکثریت آپ باطل کے اوپر دیکھیں گے. نیک لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں جی. اور حق پر رہنے والے کم ہیں، باطل پر رہنے والے زیادہ ہیں. یہ اصول بتایا گیا. لہذا یہ دیکھ کر کے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہے اس لیے حق پر ہیں، یہ قلت اور کثرت معیار حق نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار دلائل ہے. دلائل کس کے پاس مضبوط ہیں، چاہے وہ ایک ہی آدمی ہو حق پر ہے، اور ایک طرف پورا ایک مجمع ہو، اس مجمع کے پاس اپنے موقف، اپنے اسٹینڈ کے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو، وہ باطل کے اوپر ہے. اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اپنے موقف کے اوپر دلیل رکھتا ہے، تو سمجھو یہ ایک آدمی پوری جماعت کے برابر ہے، اس سے اچھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہے. وہ بتایا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. دیکھو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جائیے. چکنی چپڑی باتیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مثال دی گئی اس کی. جیسے کافرین یہ کہتے ہیں کہ ہم ماریں تو حلال ہے اور اللہ مارے تو حرام ہے. یہ دیکھو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. فیلیسی ہے ایک، فیلیسی مغالطہ ہے. یعنی جیسے جانور ہے، اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو حلال، اور اگر ویسے ہی مر جائے طبعی موت تو اسلام میں ہے کہ یہ مردار ہے، یہ حرام ہے. اس پر ان کا سوال یہ ہے کہ ہم ماریں تو حلال اور اللہ مارے تو حرام. فیلیسی دیکھو کیسی ہے. نہیں سمجھے؟ ارے بھئی کسی جانور کو کھانے سے پہلے ذبح کیا جاتا ہے جی، تو وہ تو ہم مار رہے ہیں نا اس کو، تو کہہ رہے ہیں ہم ماریں تو حلال، اور اگر وہ مر جائے طبعی موت سے جسے اللہ مار دے حرام ہو گیا وہ، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا مردار حرام ہے. یہ دیکھو یہ فیلیسی ہے. فیلیسی جواب دیا جا رہا ہے اس فیلیسی کا جی کہ ہم قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ قتل نہیں کرتا. ہم کل کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا. قتل کسے کہتے ہیں؟ ذبح کر دینا. تو ہم ذبح کرتے ہیں لیکن اللہ ذبح نہیں کرتا، موت دیتا ہے. کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے جانور مر جاتا ہے تو اللہ قتل نہیں کرتا
بلکہ موت دیتا ہے. قتل کرنے میں اور موت دینے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ فیلسی ہے, یہ مغالطہ ہے یہ کہ ہم قتل کریں تو حلال اور اللہ قتل کرے تو حرام. وہ اللہ جو مار رہا ہے وہ قتل نہیں ہے, وہ اماتت ہے, وہ قتل نہیں ہے جی. اور چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانور کو قتل کیا, مان لیتے ہیں چلو, لیکن اللہ نے قتل کرنے کے بعد اس قتل کیے ہوئے جانور کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اس شرط پر کہ اس جانور پر اللہ کا نام لے لیا جائے. فیلسی ختم. اللہ, اولاً تو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ قتل ہے, ذبح ہم کرتے ہیں لیکن اللہ ذبح تھوڑی کرتا ہے, وہ موت دیتا ہے کسی بیماری کی وجہ. قتل اور اماتت میں فرق ہے. اور چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ قتل کرتا ہے, لیکن اللہ قتل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اگر اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو. دیکھو سوال کا کتنا شاندار جواب دیا گیا ہے, کمال ہے, کمال ہے. کوئی مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کرے اور جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے, جان بوجھ کر, تو جانور حرام ہے, اسے نہیں کھایا جا سکتا. اس وجہ سے اللہ نے اس قتل کیے ہوئے جانور کو حلال کیا ہے کہ اس پر اس کا نام لیا گیا ہے. میرا نام لے لو, میں جائز قرار دیتا ہوں اس کو. کوئی جان بوجھ کر کے مومن ذبح کرتے ہوئے جانور کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو کھانا جائز نہیں, حرام ہے. لیکن اگر مومن بھول جائے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو صحیح یہ ہے کہ یہ ذبیحہ جائز ہے, اس لیے کہ سہو اللہ کے نزدیک معاف ہے جی. اور ذبیحہ سرے سے حرام ہو اسے نہیں کھایا جا سکتا. ایک صورت جیسے کتا ہے, ذبح کرنے کے بعد بھی حرام ہی رہتا ہے, اس لیے کہ وہ ذبیحہ ہی حرام ہے, وہ جانور ہی حرام ہے, لہذا ذبح کرنے کے بعد بھی وہ حرام رہے گا. اچھا چلو, ایک جائز جانور ہے, اس کو ذبح کیا گیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا گیا, حرام ہے. اچھا جانور حلال ہے, بکرا ہے, اسے ایسی جگہ پر لے گئے جس جگہ کی مشرکین تعظیم کرتے ہیں. تھان کوئی جگہ ہے مشرکین کے نزدیک, وہ مبارک جگہ, مقدس جگہ, وہاں لے جا کر کے اگر آپ ذبح کریں گے تب بھی حرام ہے جی. اور اگر آپ نیت کریں غیر اللہ کے نام کی غیر اللہ فلاں بابا کے نام پہ, فلاں پیر کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں, تو نیت کر لی ہے کہ فلاں پیر کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں میں, اگرچہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, ذبیحہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھو جی, ساری چیزیں یاد رکھو. لہذا کسی مزار پر, کسی قبر پر لے جا کر کے, کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کے کسی جانور کو ذبح کرنا جو لوگوں کی نگاہ میں مبرک مانا جاتا ہے, متبرک مانا جاتا ہے, حرام ہے جی. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی کاٹیں گے, ذبح کریں گے تو حرام ہے. کیا بات ہے, یہ قانون ہے اسلام کا, اسلام کے قوانین ہیں. فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کھلی ہوئی برائی اور چھپی ہوئی برائی دونوں کو چھوڑ دو. یہ چھپی ہوئی برائی کیا ہے اور ظاہری برائی کیا ہے؟ علل اعلان کوئی گناہ کر رہا ہو جی, اس کو بھی چھوڑ دو, جس کو لوگ دیکھ رہے ہوں. اور تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہو جس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو, تو ایسی برائی کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی برائی اور ظاہری برائی. اور کسی نے لکھا ہے, کہیں پڑھا ہے میں نے, کہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ, اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. اللہ اکبر, نہیں سمجھا ہے؟ تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تنہائی اور خلوت میں گناہ کرنے سے اور زیادہ بچ, کہ میں گناہ یہاں کر لوں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ایسی جگہ پر تنہائی میں گناہ کرنے سے اور زیادہ بچ, اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اور وہی انصاف کرنے والا ہے. اللہ, کوئی اگرچہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک آنکھ برابر دیکھ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو گناہ
کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کا. اور کوئی رات کی تنہائی میں رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہو تو اللہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. جی ساری چیزوں پر اس کی نگاہ ہے. لہذا اپنا درد بیان کرنا ہو تو رب تعالیٰ کے سامنے اپنا درد بیان کرو. کوئی پرابلم ہے اس کے سامنے رکھو. بات کرنی ہو تو تنہائی میں بات کرو, رب تعالیٰ سے بات کرو, اس سے بات کرو. میرے رب مجھے یہ تکلیف ہے, میرے رب مجھے یہ پرابلم, مجھے یہ تکلیف ہے. خاص طور سے تہجد کے وقت تہجد کو لازم پکڑو, اس کے پابند بنو. جی جی اللہ اکبر. تو ظاہری برائی اور چھپی ہوئی برائی دونوں کو چھوڑو. آگے دیکھو وہی لفظ آ رہا ہے, ان الذین یکسبون الاسم, جو لوگ برائی کو کماتے ہیں. دیکھو وہاں اقتراف تھا, یہاں کسب ہے. مطلب بتا رہا ہوں, یہ دیکھو یہ کام ہے, ایک کام. کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ 1000 اینٹیں ہیں, صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک یہ 1000 اینٹیں یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنی ہے. یہ ہے کام. بدلے میں آپ کو 1000 روپیہ دیا جائے گا, برابر. تو یہ اینٹیں اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا یہ ہے کام. اور جو اس کے بدلے میں آپ کو 1000 روپیہ ملا ہے وہ ہے اس عمل کا نتیجہ. اور جو یہ آپ نے اٹھایا ہے اینٹوں کو, یہ لے جا رہے, یہ لے جا رہے, یہ لے جا رہے, یہ کسب ہے. اب آپ دیکھو کہ آدمی کا ارادہ ہے اینٹوں کو اٹھانے کا, تو ارادہ شامل ہے, جان بوجھ کر کے کر رہا ہے, آمدن بھی ہے, تو ارادہ بھی ہے, آمدن بھی ہے. اور جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ پیسہ جو 1000 ہے یہ خود اس کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ایسے ہی آدمی جب کسی برائی کو کماتا ہے تو وہ برائی صرف اس کے لیے ہے, اور نیکی جو کرتا ہے نیکی اس کے لیے ہے. ہاں, برائی آپ کریں اور سزا کسی اور کو ملے, قطعاً نہیں, ایسا نہیں. اس کو کہتے ہیں کسب. جو کما رہا ہے پیسہ اسی کو مل رہا ہے. لہذا آپ اگر گناہ کما رہے ہیں تو گناہ آپ کے اوپر ہے. ہاں, اسی وجہ سے اس کو کسب کہا گیا ہے, اس لیے کہ گناہ میں ارادہ شامل ہوتا ہے آدمی کا, جان بوجھ کر کے ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ہاں, اس کو کسب کہا گیا ہے. اس کے بعد توحید کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. توحید کتنی عظیم چیز ہے. اومن کان میتن فاحییناہ, کیا وہ شخص جو مرا ہوا تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. یہ کون مرا ہوا تھا جس کو زندہ کر دیا؟ اگر آدمی کافر تھا ایمان والا ہو گیا تو یہ مردہ تھا, زندہ ہو گیا. آدمی مشرک تھا اسے توحید کی دولت مل گئی, مشرک تھا تو مردہ تھا, توحید کی دولت مل گئی تو وہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شرک کرنے والا مرا ہوا ہے, چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں ہے, اور زندہ رہنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف توحید والا ہے. یہ کہا گیا یہاں پر, اومن کان میتن فاحییناہ. کیا بات ہے. قانون بتایا جا رہا ہے, اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ مکاری کر رہا ہے, یاد رکھو کہ یہ مکاری کسی نہ کسی دن اس کے اوپر لوٹنے والی ہے. کہا گیا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اس میں 2 باتیں کہی گئی. آدمی کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, چال بازی کرتا ہے, تو چال بازی کرتے وقت, دھوکہ دیتے وقت اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس دھوکے کا وبال ایک نہ ایک دن میرے اوپر آنے والا ہے. جی, جبکہ اس دھوکے کا وبال زندگی میں اس کے اوپر آنے ہی والا ہے, بچتا نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے یہ. لہذا کسی کے ساتھ مکاری کرنے, کسی کے ساتھ چال بازی کر کے اس کا مال حاصل کرنے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ مکر آدمی کے اوپر لوٹنے والا ہے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون, یعنی دھوکہ دیتے وقت, مکر کرتے وقت
آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس مکر کا وبال اس کے اوپر آنے ہی والا ہے زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں۔ کیا کتاب ہے، چیز حیرت انگیز، ایک ایک چیز حیرت انگیز ہے اس کی، پورا نظام زندگی ہے جی، پورا سسٹم آف لائف، نظام زندگی۔ اس کے بعد بتایا گیا ایک مسئلہ ہے، آپ کے پاس کھیت ہے، کھیت کی جو پیداوار ہے اس میں زکوٰۃ کیسے نکالیں، آگے بتایا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اللہ، آپ کے پاس کھیتی ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں، اچھا، کھیتی میں جو پیداوار ہوئی ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اچھا، زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ اناج پر ہے، غلے پر، اور پھل کے اوپر ہے، دو چیزیں، غلہ جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، غلہ ہے یہ جو زمین سے ہوگا، اور جو پیڑوں کے اوپر ہے پھل، تو اناج اور پھل ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ غلہ کتنا پیدا ہو تو زکوٰۃ ہے؟ 5 وسق، 5 وسق از اکول ٹو 60 سا، 60 سا، اور 60 سا از اکول ٹو 750، 750 کلو گرام، 750 کلو، اور علامہ ابن باز کے نزدیک 900 کلو، چلو 900 کلو مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کے کھیت میں 900 کلو گیہوں ہوا ہے یا کوئی اور غلہ ہوا ہے تو آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ دیکھنا ہے کہ پانی کہاں کا ہے۔ اگر بارانی پانی سے، برسات کے پانی سے کھیت کی آبیاری ہوئی ہے تو 10واں ہے، عشر جس کو بولتے ہیں، عشر۔ اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے ہے، آپ نے خود پانی نکلوا کر کے ڈلوایا ہے تو 5واں حصہ ہے، یعنی نصف عشر، 5واں حصہ ہے، یہ بتایا گیا۔ اب 700 ضرب 1/10، 750 ضرب 1/5 از اکول ٹو جتنا ہوتا ہے اتنا آپ کو زکوٰۃ نکالنی۔ اچھا، لیکن کون سے اناج اور کون سے پھلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے یہ بھی جاننا ہے، جسے تولا جا سکے یا گنا جا سکے ایک، اور دوسرے اسے اسٹور کیا جا سکے، اسٹور کیا جا سکے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں اسٹور کرنے سے زیادہ دنوں تک نہ رہیں، خراب ہو جائیں، تو ایسی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے سبزیاں ہیں، سبزیوں کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا جی، خراب ہو جائیں گی وہ، تو ایسی چیزیں جو اسٹور کرنے سے خراب ہو جائیں تو ایسی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹور کرنے جائیں گے خراب ہو جائیں گے جی۔ تو یہ بتایا گیا یہاں پہ، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ قربانی کے لیے کتنے جانور ہونے؟ 8 قسم کے، 8 ازواج، میڈھا میڈھی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، یہ 8، یہ ان کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی۔ ہرن کی قربانی نہیں ہوتی، مرغے کی قربانی نہیں ہوتی، مرغے کی قربانی، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں، لے کر جاؤ آج، شاید کبھی سنا ہو، سنا نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم میں جن جن جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، کسی جانور کے گوشت کو حرام کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام نہیں لیا ہے، ہاں، سوائے ایک جانور کے، کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس جانور کا نام یہ ہے پورے قرآن میں، ہاں، صرف ایک جانور ایسا ہے کہ اس کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے۔ کون ہے وہ؟ خنزیر، جی کہا گیا، او لحم خنزیر، دیکھو
یہ واحد جانور ہے کہ اس کا نام لے کر کے بتایا گیا کہ اس کا گوشت حرام ہے. بقیہ قرآن حکیم میں کہیں بھی کسی جانور کا نام لے کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا گوشت حرام ہے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اور یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے، وہاں اتر رہی ہے جہاں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا. جی، زمانے جاہلیت میں عرب کے ایریے میں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا. پایا بھی جاتا تو 0%. سور پایا نہیں جاتا تھا وہاں پہ، خنزیر. اس کے بارے میں نام لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، جبکہ یہ عربوں میں 0% پایا جاتا تھا، وہاں پیدا ہی نہیں ہوتے یہ. جی، کیا پتا چلا؟ اس کو کہتے تدبر. پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جانور کا نام لے کر کے اس کے گوشت کے حرام ہونے کو جو ہائی لائٹ کیا ہے، نام لے کر کے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت خنزیر کا کھایا جاتا ہے. انہا عالمیت القرآن، یہ قرآن حکیم کی عالمگیریت ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ جی سمجھو اس کو. طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ وہ تو زیادہ سمجھ سکتے میں کیا بولنا چاہتا ہوں. یہ آیت اس جگہ اتر رہی ہے جہاں پہ یہ جانور پایا ہی نہیں جا رہا، اور یہ واحد جانور جس کا نام لے کر کے کہا گیا کہ اس کا گوشت حرام ہے. کیوں؟ کہ سب سے زیادہ دنیا میں کھایا جانے والا جانور یہی ہے، یہ حرام جانور. کیا عجیب بات ہے، اللہ کتنی عجیب بات. یہ ہے قرآن حکیم کا بیان کہ ہے یہ ناپاک، لیکن دنیا میں کچھ گندے لوگ ایسے آئیں گے، تعداد زیادہ ہوگی جن کی، کہ اس جانور کا گوشت کھانے والے ہوں گے. سب سے زیادہ اسی جانور کو کھایا جاتا ہے، سور کا گوشت. کتنی عجیب بات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں یہاں پر. جی غور کرو. پہلی وصیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک اور مان بات کہا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد تمام احکام بیان کیے گئے. 9 احکام 2 آیتوں میں ہیں، اور یعنی 9 چیزیں 2 آیتوں میں ہیں. جی 2 آیتوں میں 9 چیزیں بیان کی، لیکن ایک چیز ایسی ہے 10ویں چیز جسے باقاعدہ ایک آیت میں بیان کیا گیا. 9 چیزیں 9 وصیتیں ہیں، وہ 2 آیتوں میں ہیں، لیکن ایک چیز کے لیے پوری ایک آیت کو لایا گیا، ذکر کیا گیا. کون سی چیز ہے؟ بڑی اہم چیز ہے. کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ وصیت ہے آخری، یہ 10ویں وصیت ہے. 9 وصیتوں کو 2 آیتوں میں، اور ایک وصیت کو ایک آیت میں. کون سی وصیت ہے؟ کہ یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو الگ سے ایک آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس راستے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اس راستے سے کبھی ہٹنا نہیں. پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم پر چلنا اور صراط مستقیم کی معرفت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. اللہ. ایک آیت اور عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم بڑی مبارک ہے. دیکھو اب اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے اور مبارک ہے. کیا مطلب؟ اگر تم کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے مال میں برکت چاہیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم کو برکتیں چاہیے تو قرآن حکیم سے جڑ. قال بعض علماء اہل تفسیر، بعض
اہل تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات فی الدنیا، کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑ گئے، قرآن سے وابستہ ہو گئے تو دنیا کی تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں ہمیں مل گئی، اور تمام بھلائیوں اور تمام برکتوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اللہ، یعنی اگر آپ کو برکتیں چاہیے اور نیک چیزیں چاہیے، اچھی چیزیں چاہیے، تو قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ اتنی مبارک کتاب ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک قسم ہے حجر القرآن کا ایک طریقہ، اور حجر القرآن کی ایک شکل یہ ہے کہ حجر و تدبر ہی و تفہم ہی، قرآن حکیم پر غور و فکر اور اس پر تدبر چھوڑ دیا جائے، گویا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ مدعی کون؟ اللہ کے رسول۔ مدعا علیہ کون؟ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جی، قرآن پر کوئی تدبر نہ کرے، کوئی غور و فکر نہ کرے، اللہ، تو گویا کہ وہ قرآن کو چھوڑ دے رہا ہے۔ اور علم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ قرآن حکیم پر تدبر کرے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں علم الاولین اور آخرین بند ہے۔ اللہ، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پہلوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم موجود ہے۔ اب کیسے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ اس میں اولین اور آخرین بند ہے۔ جب غور کریں گے تب پتہ چلے گا نا، ایسے کیسے؟ اوپر سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس میں اولین اور آخرین کا علم بند ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے فرمایا، فقرات آیت بتفکر وتفہم خیر من قراءت ختمت بغیر تدبر وتفہم، ایک آیت کو پڑھنا سمجھ کر پورے قرآن حکیم کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر دیا، 10 قرآن پڑھ لیے رمضان میں، 20 قرآن پڑھ لیے۔ ارے ایک آیت کو اگر اچھی طرح تو غور سے سمجھ لے تو پورے قرآن حکیم کے ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے سمجھنے کا اور اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اسے زندگی میں اتارنے کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے اسکول میں الحمدللہ علماء بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تیسری بیچ جو گئی ہے اس میں ایک لڑکا تھا، اس نے کل میرے پاس فون کیا کہ آپ کی یہ جو تفسیر یہاں کرنول میں ہو رہی ہے، اس تفسیر کو میں سنتا ہوں اور ملیالم میں مسجد میں اس کا درس دیتا ہوں۔ بولے کیرالا میں کسی مسجد کے اندر اس طریقے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 100-150 آدمی بھی فی الحال بیٹھ رہے ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ملیالم میں میری اس تقریر کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ پوائنٹس نکال کر کے وہ لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ نئی چیز ہے یہ، تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ ابھی 100-150 لوگ بیٹھ رہے ہیں، کیا بات۔ اور یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی دائی ہیں، تیلگو دائی ہیں، وہ جو اس وقت بیان ہوتی ہے تفسیر، اس کو وہ تیلگو میں منتقل کرتے ہیں۔ اللہ، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت، صرف آپ ہی لوگ نہیں سن رہے، لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن حکیم سے وابستگی یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو برکتیں چاہیے، دنیا بھر کی بھلائیاں چاہیے، تو قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جگہ جگہ قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خود قرآن حکیم کی تفسیر کا سلیقہ نہیں، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے بھی نہ کریں۔ یہ
بہت بڑا گناہ ہے. ایسے علماء سو کو چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے توبہ کریں، ان حرکتوں سے توبہ کریں. بہت بڑا گناہ ہے یہ. بعض نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بولے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت ایسے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے کونوں میں بیٹھے ہوئے، نامعلوم جگہوں پر بیٹھے ہوئے وہ علماء سو ہیں جن کو قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا، بیان کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ہم تو یہ سنتے تھے کہ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، یہ کیسے اندھے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پوری دنیا اندھی ہو جائے. اللہ اکبر، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. تو قرآن حکیم سے جڑو، ساری برکتیں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں، ساری بھلائیاں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں. جی آگے دیکھیے سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف بہت عجیب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں. اس سورہ کریمہ میں 10 مرتبہ کبر آیا ہے، تکبر، اور 5 مرتبہ آیا ہے غفلت. غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ غفلت، غافل ہو جانا کسی چیز سے. 10 مرتبہ آیا ہے کبر اور 5 مرتبہ اس کا ہاف آیا ہے غفلت. کبر کا صدور شیطان سے ہوا اور غفلت کا صدور آدم سے. فالکبر سبب فی معصیت ابلیس، ابلیس کے گناہ کا سبب تکبر. والغفلت سبب فی معصیت آدم، اور آدم علیہ السلام کی نافرمانی میں ان کے گناہ کرنے کا سبب غفلت ہے. غافل ہو گئے ہو. یہ دیکھو کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنا میتھمیٹیکل ہے. آپ دیکھیں میتھمیٹیکل ہے پورا. 10 مرتبہ تکبر اور 5 مرتبہ غفلت. اور کبر یہ ابلیس کی نافرمانی کا سبب، اور غفلت یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کا سبب ہے. وہ غافل ہوئے تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. یہ تکبر میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا. کس قدر میتھمیٹیکل ہے. اچھی انداز. کہا گیا کہ کل قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن وزن کرنا، ویٹ، یہ حق ہے. ٹو ویئی، وزن کرنا. تو ٹو ویئی، وزن کرنا یہ حق ہے. کیا تولا جائے گا؟ اب سوال ہوا نا، تولا جانا حق ہے. کیا تولا جائے گا؟ صحائف اعمال، اعمال کے صحیفے. حدیث میں موجود، حدیث ترمذی میں، کہ تمام اعمال کے صحیفوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. جی، اور لا الہ الا اللہ کا جو کارڈ رہے گا وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اب دیکھیں آپ، اعمال کے جتنے صحیفے ہیں جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں کتنے ہوں گے، وہ سب اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. پتہ یہ چلا کہ اعمال جن دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں، صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو تولا جائے گا. اللہ اکبر. ایک تو یہ، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل تولا جائے گا. جیسے الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ کہنا یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. تو گویا کہ الحمدللہ کہنا ایک عمل ہے، یہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. تو عمل تولا جائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوا خود آدمی کو تولا جائے گا. ہاں، آدمی کو تول دیا جائے گا. حدیث میں ہے یوتا بالرجل السمین یوم القیامت فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. ایک موٹے تگڑے آدمی، سمین مانے موٹا، ایک موٹے تگڑے آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کا وزن کیا جائے گا. تو اللہ کے نزدیک کچھ موٹے تازے آدمی کا وزن ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. بعوضہ مینس مچھر. فلا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقات نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ تینوں چیزیں تولی جا سکتی ہیں. کبھی تولا جائے گا آدمی کو، کبھی تولا جائے گا آدمی کے عمل کو، اور کبھی تولا جائے گا ان دفتروں کو جن کے اندر اس کی بھلائیاں یا برائیاں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، کامیاب کون؟ اب تولا جا رہا ہے.
جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا گیا کام سے ہو، اور جس کا پلڑا بھاری ہو گیا جنتی، جس کا پلڑا ہلکا ہوا جہنمی، اور جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنتی. بتایا گیا والوزن یومئذ الحق، تولا جانا حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے فاولئک الذین خسروا انفسهم، اسے سب سے بڑا گھاٹا ملا. اللہ، یہاں آدمی کو نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے. کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے. وہ ٹیمیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے، ٹیم ہارتی ہیں جیتتی ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسی ہار جیت ہے کہ ایک دفعہ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. نو آپشن، آپشن ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد بھی آپ جیت سکتے ہیں یا آپ اس کے بعد ہار سکتے ہیں. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہار جیت کا وہ دن آئے، اپنے آپ کو اس لائق بنا لو کہ آپ ہی جیتیں. کہیں آپ ہار گئے تو پھر وہاں آپشن نہیں ہے کہ آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ تیاری کر لیں جیتنے کے لیے. غور سے دیکھیں، آدم علیہ السلام جنت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کر دیا. شیطان دشمن بن گیا ہے آدم کا، اور اب تک آدم اور حوا اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے اماں ابا، لیکن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. باپ کی وجہ سے گمراہ ہوا، چلو مان لیتے ہیں، سبب مان لیتے ہیں کہ وہی ہوئے، لیکن ہم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس نے کہا تھا میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، تیری ذریت کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اسی وجہ سے اس نے دعا کی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جاؤ، چلے گئے، گناہ ہوا. اور شیطان سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا. ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا. اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا. گناہ دونوں سے ہوا، اللہ کی نافرمانی دونوں سے ہوئی. لیکن آدم علیہ السلام پچھتائے، ہاں غلطی ہو گئی جی. دعا کی ربنا ظلمنا، آگے دعا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ اکبر. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ربنا کہہ کر کے دعا کی، بخش دیے گئے. اچھا، شیطان نے دیکھا کہ آدم نے ربنا کہہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا لیے، لاؤ میں بھی ربے کہہ کر کے کچھ مانگ لوں. آدم اور حوا نے ربے کہہ کر کے، ہمارے رب کہہ کر کے اپنی مغفرت مانگ لی، تو میں بھی ربے کہہ کر کے کچھ مانگ لوں. وہ بھی بولا، وہ کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون. میرے رب، میرے رب. ایک چیز، ایک دعا میری بھی ہے، مجھے بھی چاہیے. کہا کیا؟ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، قیامت تک مجھے مہلت. یہ دیکھو قیامت. اور دونوں نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی ہے. دیکھو ربنا کہہ کر کے انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، اور وہ بھی ڈائریکٹ ربے کہہ کر کے مانگ رہا ہے، بیچ میں وہ بھی وسیلہ نہیں لے رہا. اور پوری دنیا کو الجھا رکھا ہے کہ جب تک وسیلہ نہیں لوگے دعا قبول نہیں ہوگی. کیسا بدمعاش ہے دیکھو. اللہ اکبر. یعنی بغیر وسیلے کے خود دعا مانگ رہا ہے، اور پوری دنیا کو الجھا رکھا ہے کہ جب تک کسی پیر فقیر کا وسیلہ نہیں لوگے دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دیکھو پوری دنیا کو الجھا رکھا ہے اس نے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں. کون؟ اللہ. یہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. کتنی عجیب بات. یہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ ہماری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماعت کی توہین، صفت سمیع کی توہین ہے. کوئی سنتا ہی نہیں وہ. اللہ. ارے جو ذات حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سن رہی ہو عرش اعظم کے اوپر، ہماری دعا نہیں سن سکتی. کیسا گھما رکھا ہے دیکھو اس اللہ کے بندے نے، کیسا اللہ کے دشمن نے کس طرح گھما رکھا ہے دنیا کو. دیکھو. اور کہنے لگا، دیکھو ایک ہے
غلطی کا ہونا اور ایک ہے سرکشی کا ہونا. ہاں سرکشی اس کی دیکھو, حضرت آدم سے غلطی ہے, نادم ہوئے, میرے رب غلطی ہو گئی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال فبما اغویتنی, تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا تو لاقعدن لهم صراطک المستقیم. دیکھ رہے ہیں کس انداز میں بات کر رہا ہے؟ میں ان کے لیے گھات لگا کر تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. دیکھو کیا بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہے, اس کا نام صراط مستقیم ہے, اور یہاں چار چار راستوں میں الجھا رکھا ہے, لڑو مرو. خود کہہ رہا ہے, خود سمجھ رہا ہے کہ راستہ ایک ہی ہے, میں اسی راستے پر بیٹھوں گا. کس لیے بیٹھوں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. بیٹا وہ آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے بائیں سے. کس لیے؟ اس راستے سے ہٹانے کے لیے. اچھا اوپر نہیں کہا اس نے, اس کا جواب مفسرین نے دیا لأنہا تنزل الرحمت من فوق, اس لیے کہ آسمان سے رحمت اترتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرف سے آئے بہکانے کے لیے. کیا بات ہے, مفسرین نے لکھا ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, وہاں سے دھتکار دیا, اور آدم اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم لوگ جنت میں جہاں چاہو رہو, کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. اب یہ آیا ہے کیسے یہ شیشے میں اتارتا, زخرف القول, وہ جو پہلے کہا گیا تھا. اب یہ یہاں اس کا ایک محسوس نظارہ دیکھیے. او ہو خوب کھا رہے بولے جنت میں. ہاں بولے ہاں ہے. وہ کیا ہے بولے, ارے بولے اس طرف نگاہ مت لے جاؤ میں ہماری, اللہ نے منع کیا ہے درخت کا پھل کھانے سے. دیکھو چاروں طرف حلال پھیلا ہوا ہے, لیکن ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے صرف ایک حرام کردہ چیز کی طرف. اس کا مطلب حلال چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, حرام بہت کم ہے, لیکن گھما پھرا کر کے شیطان حلال چیزوں سے ہٹا کر کے حرام جو بہت کم اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. سارے کام عجیب و غریب کر رہا ہے یہ. جی جی دیکھو یہاں. اچھا آیا وہ خوب کھا رہے بولے. اچھا وہ کیا ہے؟ ارے بولے اس کا نام بھی مت لو, اللہ نے منع کیا ہے سر. ارے بولے تم جمعہ 8 دن کے ہو, میں تم سے پہلے کا بنا ہوا ہوں, میں جانتا ہوں اس درخت کی کیا خصوصیت ہے. بولے ہاں. اب دیکھو انسان کے اندر تجسس کی صفت رکھی گئی ہے. بولے ہاں تم پہلے پیدا کیے گئے ہو, میں بعد میں, تم زیادہ جاننے والے ہو اس کے بارے میں. ارے بولے میں زیادہ جاننے والا ہوں. بولے کیا ہے وہ؟ کہا کہ اس درخت کا جو پھل کھائے گا وہ فرشتہ ہو جائے گا. الٹا بول رہا ہے. اللہ نے کہا تھا اگر درخت کا پھل کھائے تو نکال دیے جاؤ گے, یہ کیا بول رہا ہے؟ ان هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین, ملک ہو جاؤ گے, فرشتے ہو جاؤ گے تم. یہ الٹا بول رہا ہے. اور تکونا من الخالدین, یا کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, ہمیشہ اس میں رہو گے. پٹی پڑھا رہا ہے. حضرت آدم نے کہا نہیں ہو, غلط بول رہے ہو تم. وقاسمہما, کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. اب آدم علیہ السلام اور کنفیوز ہو گئے. ویسے کنفیوژن دیکھیے, کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے, اچھا. دوسرا کنفیوژن, کھاؤ گے تو یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے, ہمیشہ رہو گے. تیسرا کنفیوژن کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اپنی بات میں سچا ہوں. وقاسمہما, قسم کھا. اب دیکھا کہ دھیرے دھیرے اتر رہا ہے یہ, شیشے میں آ رہا ہے. آخری چوٹ لگا اس نے. کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین, مانو یا مانو میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں, آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. اللہ کہتا ہے سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. یہ کہتے نا وہ کیا ہے, اسٹرائک دا آئرن وائل اٹ از ہاٹ. جب لوہا گرم ہو تو اس پر ضرب لگا دو. اس نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے یہ اتر رہے ہیں, اور آخر میں کہہ دیا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں میں آپ کا. اللہ نے فرمایا فدلہما بغرور, دھوکے سے اس کو شیشے میں اتار لیا. دیکھو یہاں لفظ آیا دلہ. دلہ کا مطلب ہوتا ہے دلت دل وفی البئر, اس نے ڈول کو کنویں میں ڈالا. اور دیکھو
اذا ارسلہ المستقی رویدن رویدن الی اسفل لاستقاء الماء. یہ مطلب ہے اللہ کا. کیا مطلب؟ کہ جب آدمی کو کنویں کی گہرائی سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو رسی میں ڈول کو باندھتا ہے اور دھیرے 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 ارسلہ فی البیر رویدن رویدن، یعنی گریجولی، وتھ گریجویشن، دھیرے دھیرے اس کو اسے ڈالتا ہے نیچے. تو ایسے اللہ نے بچایا جیسے ڈول آدمی ڈالتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے، دھیرے 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 ڈول ایسے ڈھیلا دیتا نا، ڈھیلا کرتا رہتا ہے اس کو، رسی کو، اور یہاں تک کہ دھیرے 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 وہ ڈول پانی کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے. اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے. آدم کو دھیرے دھیرے شیشے میں اتارا ہے اس نے، دھیرے دھیرے. کیا کتاب ہے! اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے اس نے بہکایا اس کے لیے لفظ ویسے استعمال کیا گیا. جیسے آدمی ڈول کو کنویں میں ڈالتا ہے تو دھیرے دھیرے ڈول جاتی ہے کنویں میں، ایسے دھیرے دھیرے اس نے کئی اسٹیپ میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا اور گمراہ کیا ان کو. یہ دیکھ رہے کتاب کا انداز بولنے کا. اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھا لیا، سب سے پہلے ان کے بدن سے جنتی کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے. جلدی جلدی یہ کپڑے اترنے کے بعد درختوں کے جو پتے تھے وہ لپیٹنے لگے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا، چھپاتا ہے. اب تو ایک پورا ایک موقف ہے، ایک اسٹینڈ چل رہا ہے، نیوڈیزم. عورتیں بھی ننگی رہتی، مرد بھی ننگے رہتے. بولے ہم کو بڑا سکون ملتا ہے اس میں، ننگے رہنے میں سکون ملتا ہے، جبکہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف ہے. دیکھو جیسے ہی جنتی کپڑے اترے فوراً انہوں نے جنتی درختوں کے پتے اپنے بدن پر لپیٹنا شروع کر دیا. اس سے پتہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے. جی یہ بات بھی معلوم ہوئی. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو، علم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. اس کا مطلب یہ ہے حیا ہی آدمی کو روکتی ہے اچھے برے کی تمیز کے لیے. اگر حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، کرو جو کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس پر بحث فرمائیے. اس لیے کہ اس سے پہلے آیا کہ لباس اتر گیا، تو اب قاعدہ یہ تھا کہ بتایا جائے اپنے بندوں کو لباس تمہارا کیسا ہونا چاہیے. کیا ترتیب! آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، کتنی معظم اور کتنی عظیم الشان کتاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بدن سے جنتی کپڑے اترے تو انہوں نے اپنی شرمگاہ اور اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے شروع کیے. سیاق چونکہ چل رہا ہے ستر کو چھپانے کا، لہذا بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے مسائل بیان فرمائے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. اللہ یا بنی آدم، یہاں صرف مسلمان نہیں ہیں، آدم کی تمام اولاد موجود، مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، پارسی، سب مخاطب ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. کیا بات ہے! اللہ نے فرمایا لباس دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لباس ضروری جو ستر کو چھپائے، ضروری ہے وہ لباس جو ستر کو چھپا لے. جی اس کو کہتے ہیں لباس. جی یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو ستر کو چھپا لے، یہ ایک لباس ہے. اچھا، اور ایک لباس ہے کہ ضروری لباس کے علاوہ ایک زائد لباس. جی جیسے اب میں یہ ابا پہنے ہوئے ہوں، یہ ہے لباس یواری سوآتکم وریشا. اب اس کے اوپر سے میں جیکٹ پہن لوں تو جیکٹ کمالیات میں سے اس کو کہتے ہیں ریشا، ما تتجمل به الانسان، جس سے انسان زینت اختیار کرے. جی کوٹ پہن لیا اس نے، جی جیکٹ پہن لی. تو لباس جو ضروری ہوتا ہے وہ ستر کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، یہ لباس یواری سو. اور دوسرا لباس کیا ہے جو
آدمی پہنے تو اچھا دکھے اور خوبصورت دکھے، تزئین کے لیے، اسے ریشہ کہتے ہیں۔ تو لباس کی دو قسمیں، ایک لباس ضروری اور ایک لباس ہوتا ہے جو کمالیات کے درجے میں ہوتا ہے، جس سے آدمی اچھا لگے۔ اور تیسرا لباس کہتے ہیں یہ دونوں لباس جو ہوتے ہیں یہ ایک دن خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن ایک لباس ایسا ہے جو بدن کا نہیں ہے بلکہ روح کا ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جی، اس کا مطلب ہماری روح ننگی ہے اور اسے کپڑا پہناؤ کس چیز کا؟ تقوی کا۔ اگر ہم بھئی یہ بدن ہے، ہم نے کپڑا پہنا دیا، سطر چھپ گیا، جی، اوپر سے تزئین کے لیے کوئی اور کپڑا، یہ کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہماری روح ننگی ہے، اس ننگی روح کو کپڑا پہنانا ضروری ہے، اور ننگی روح کا کپڑا تقوی ہے۔ جی، اس لیے کہ اسی کے اوپر معیار ثواب ہے، قیامت کے دن تقوی ہی کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ جی، اور یہ کپڑے جو ہم نے پہن رکھے ہیں دنیاوی، یہ تو سب پھٹ جانے والے ہیں، دنیا ہی میں رہ جانے والے ہیں۔ ایون جو کفن دیا جاتا ہے وہ بھی دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، وہ بھی سڑ گل جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے۔ کپڑے کی شرائط کیا ہے؟ کوئی بھی کٹ ممنوع نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی جب کپڑا پہنے تو اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر نہ ہو، جیسے اس کا پچھلا حصہ ہے، اگلا حصہ ہے، جو شرم کی چیزیں ہیں، اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کے اعضاء ابھرے ہوئے دکھائی دیں۔ جی، اس وجہ سے علامہ البانی وغیرہ کا غالباً فتویٰ ہے، یہ پڑھا تھا میں نے، کہ اگر ان کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ پینٹ اس طریقے کی رہے گی کہ آدمی سجدے میں جائے گا تو اس کے جو شرم کے اعضاء ہیں وہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو لباس اتنا چست نہ ہو کہ جس سے اعضائے بدن ظاہر ہوں، ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا کپڑا نہ ہو جو کسی دوسرے مذہب والوں کا مذہبی شعار ہو۔ جی جی، مذہبی شعار ہو۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پینٹ اور شرٹ جو ہے یہ مغرب کے لوگوں نے اختیار کیا ہوا، لیکن ان کا مذہبی شعار نہیں ہے، وہ ان کا مذہبی معاملہ نہیں ہے کہ لباس مذہبی ہے، لہذا آدمی پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے۔ ایک مذہبی شعار نہ ہو، اور تیسرے کپڑا معصفر نہ ہو، زرد رنگ کا نہ ہو، زرد رنگ نہ ہو، پیلا نہ ہو۔ ایک صاحب ملے، وہ پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا یہ کپڑا تو معصفر ہے۔ بولے ہم نے ہمارے پیر کی وجہ سے یہ کپڑا پہنا۔ کون؟ پیر وارث شاہ، وہ سنا ہے وہ پیلا کپڑا پہنتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا ہمارے پیر ایسا پہنتے تھے۔ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ بہرحال وہ بات جو ہے انہوں نے اس سے کی۔ جی، تو کپڑا ایسا نہ ہو، لباس ایسا نہ ہو جس سے اعضائے بدن ظاہر ہوں، جی ایک، اور دوسرے کپڑا ایسا نہ ہو جو کسی مذہبی، کسی سیکٹ کے مذہبی شعار میں آتا ہو کہ یہ مذہبی لباس ہے ان کا، دو، اور تیسرے ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہ ہو، لباس ٹخنے کے نیچے نہ ہو، تین، اور چوتھے معصفر نہ ہو، معصفر یعنی زرد رنگ کا۔ یہ چاچی یہ سورہ کریمہ سورہ اعراف یہ 9ویں پارے میں بھی جا رہی ہے، لہذا کل ہم تسلسل کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ رہا 8ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک مر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔